بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس. میری طرف سے پورے پاکستان کو السلام علیکم. کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، جیسے ہو حالات شاد مان ہیں ہم، اپنے ملک و قوم کے نگہبان ہیں ہم، پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم. جی ہاں، اس وقت بھی ہماری فوج کے جوان جو اس وقت ملک میں کریٹیکل سچویشن ہے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے سیلاب کی وجہ سے تقریباً 3.5 کروڑ پاکستانی متاثر ہوئے. 3.3 بلین، تقریباً 3 کروڑ سے بھی زیادہ پاکستانی متاثر. ہماری فوجی جوان اس وقت بھی ان کی مدد کے لیے موجود ہیں. ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی، ہماری آرمی، اس کے ساتھ ساتھ ہماری سول آرم فورسز جس میں رینجرز اور پولیس کے جوان شامل ہیں، اس وقت بھی پانی میں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، ریسکیو کر رہے ہیں، ان کو کھانا پہنچا رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کو میڈیکل ایڈ فراہم کر رہے ہیں. اور پورے پاکستانی قوم کی دعائیں ان لوگوں کے لیے جو اس وقت ہماری قوم کی مدد کر رہے ہیں. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ رفاہی ادارے، وہ فلاحی ادارے جو اس وقت سیلاب زدگان سے جو ہمارے پاکستانی متاثر ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کو راشن پہنچا رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں پہنچا رہے ہیں. اور پوری پاکستانی قوم، اسپیشل میں پوری پاکستانی قوم کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا. جس وقت انہوں نے ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. پاکستانی قوم جب بھی کوئی اس طرح کی مصیبت آتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، ایک پیش پہ آ جاتے ہیں اور تمام پاکستانی مل کے اپنے ان پاکستانیوں کی مدد کرتے ہیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے. اللہ نے پاکستان کو جہاں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہیں لوگوں کو بہت بڑے دل بھی عطا کیے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہماری فوج کے ساتھ ساتھ ہماری عوام بھی کھڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ اس وقت سیلاب کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کرے اور پھر سے ہمارے پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو. پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں ذکر کروں گا ایک مرتبہ پھر جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے بزنس کے حوالے سے. جس طرح پچھلے دنوں ہم نے اس پہ کافی پروگرامز کیے، بجٹ کے بعد ہی پروگرامز کیے، آئی ایم ایف کا ذکر ہوا، آئی ایم ایف سے آنے والی امداد کا ذکر ہوا، ڈالر کی فلکچویشن کا ذکر ہوا، ڈی ویلیوشن کا ذکر ہوا، مہنگائی کا ذکر ہوا. لیکن اس وقت جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں 1.2 بلین ڈالر کی آئی ایم ایف سے ہمیں امداد مل چکی ہے، ملنے والی. لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈالر ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا. اس کی وجہ سے ہماری بزنس مین جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، ہمارے ایکسپورٹر بھی پریشان ہیں، ایون امپورٹر بھی پریشان ہیں. اور جو لوکل مینوفیکچرنگ، جو لوکل بزنس کرتے ہیں، لوکل انڈسٹریز ہیں، وہ بھی بڑے پریشان ہیں کیونکہ وہ کاسٹ آف گڈ سورس کو میٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بارشوں کے بعد ہمارا پیارا شہر کراچی جو اس وقت پاکستان کا تقریباً 60% ریونیو جنریٹ کرتا ہے ٹوٹل کلیکشن جو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. اور اگر ہم سندھ کی بات کریں تو مور دین 90% ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، کراچی کا جو حال ہے ایسا لگ رہا ہے کوئی اونرشپ نہیں ہے، بہت برا حال ہے. انفراسٹرکچر پورا تباہ ہو چکا ہے جس کو صحیح کرنے کے لیے بلین ڈالر کی ضرورت ہے. پتہ نہیں کب وہ 1100 ارب ڈالر آئیں گے، 1200 ارب ڈالر آئیں گے جو کراچی کے اوپر لگیں گے، کراچی کے لوگوں کے لیے لگیں گے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے درمیان بزنس مین آج موجود ہیں جو بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں، مختلف ایسوسیشن کے نمائندے آج ہم نے اسی لیے بلائے ہیں. ہم ان سے ان تمام باتوں پہ ڈسکس کریں گے. کراچی کو کون آن کرے گا اور جو ڈالر کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے بلکہ بڑھتی ہوئی صورتحال ہے وہ کب ٹھیک ہوگی. تو میں ان کا تعارف کراؤں تو اپنے مہمانوں سے میرے بڑے ہر دل عزیز پہلے بھی میرے پروگرام میں آ چکے ہیں. قاضی زاہد حسین صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں کراچی چیمبر آف کامرس. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے بزنس مین کے حوالے سے ذکر کیا، بڑے ینگ بزنس مین ہیں، بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں، ایک بہت بڑے بزنس گروپ کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں. خرم خلیل نلیوال تعالیٰ، سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو. ایک اور بزنس کمیونٹی سے بزنس مین کے لیڈر ہیں دانش جاوید صاحب جو کہ ممبر ہیں ایگزیکٹو کمیٹی ایف ٹی سی آئی کے اور ایکس چیئرمین ہیں پاکستان بیٹ ویئر ایکسپورٹر ایسوسیشن کے. دانش بھائی آپ کو ویلکم کہتے ہیں. قاضی ساحد صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں. کراچی کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے میں اس بات کے اوپر ذکر کرتا ہوں سر، ڈالر کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ اسٹیٹ بینک کرتا ہے؟ کرنسی ایکسچینج ڈیلر کرتے ہیں؟ کون کرتا ہے سر؟ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے میٹرو چینل کا شکر گزار ہوں کہ ایک عام موضوع کے اوپر آپ نے ہمیں بلایا. گزارش ہے کہ یہ ڈالر کا کنٹرول دیکھیں نا، ایک طرف تو وہ اسٹیٹ بینک کو کہتے ہیں جی ہم نے اٹانومی دے دی ہے، وہ خود ڈیسیژن لیتا ہے، اور دوسری طرف جو حکومت ہے وہ بھی باتیں تو بہت کرتے ہیں، جو فائنانس منسٹر صاحب نے بھی بڑی باتیں کی ہیں، اور لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا. اور ایکچولی جو ڈالر کی دیکھیں یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ضروری ہے کہ جب تک آپ کے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی ملک کے اندر اس وقت تک یہ حالات صحیح نہیں ہو سکتے.
اور ہماری جو حکومت ہے یا اپوزیشن ہے وہ جن کاموں میں لگی ہوئی وہ سب لوگوں کے اوپر یہاں ہے. سر سوری ڈالر تو اس وقت ہی بڑھ رہا تھا جب اسٹیبلٹی تھی, سب کچھ تھا. نہیں اس وقت دیکھیں نا اس طرح نہیں بڑھا تھا. ابھی بھی جو ایکسپرٹس ہیں ان کے نزدیک ڈالر جو ہے 190 سے لے کے 200 روپے تک ہونا چاہیے. کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, ان انڈیکیٹرز کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ اپنی کنٹری کی ڈالر کی جو ہے ویلیویشن کو چیک کرتے ہیں یا اس کو مقرر کرتے ہیں. تو چونکہ پاکستان کا تو اس میں در ہے ہی نہیں. ابھی تو ڈالر ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ IMF سے معاہدے کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اور ڈالر کوئی کہہ رہا تھا 185 تک آ جائے گا, 180 تک بھی لوگ باتیں کر رہے تھے. اس میں سب مل کے کر رہے ہیں. ہمارا معاملہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو. تو اور یہ جو صورتحال ابھی مزید انہوں نے اس پہ خراب کر دی کہ ایسے آئٹم کے اوپر بین لگا دیا بغیر سوچے سمجھے. 84-85 کے چیپٹر جو ہے اس میں یک لخت انہوں نے اس کو بند کر دیا. لوگوں کی فیکٹریاں تقریباً بند ہونے والی ہیں, را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی کا کوئی پرزہ خراب ہو گیا, کوئی ایسا اکوپمنٹ ہے جو اس کا آنا ہے اور اس کے آگے انڈسٹری نے چلنا ہے, تو اس کو وہ بھی بین ہو گیا اور اس کے اوپر کئی مہینے لگے. اور اس میں ہمارے کراچی چیمبر نے بڑی کوشش کی, خصوصاً ہمارے زبیر موتی والا صاحب نے فائنانس منسٹر کے ساتھ اور کامرس منسٹر کے ساتھ پے در پے میٹنگز کی. ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ فیکٹری بند ہو جائے گی, لوگ جاب لیس ہو جائیں گے. تو اس کے بعد کچھ بہتری کی طرف گیا ہے اور کچھ لوگوں کے ریلیز ہوئے ہیں کنسائنمنٹ, لیکن اس کے اوپر بھی لوگوں کے کروڑوں روپے کے ڈیمریج اور ڈیٹینشن لگ چکے ہیں. ابھی بھی اس وقت بھی حال ہے کہ وہ جتنی پرانی بھی پینڈنسی ہے وہ بھی ابھی تک اسٹیٹ بینک اس کو کلیئر نہیں کر سکا. تھوڑے کر رہے ہیں. جی اس پہ کراچی چیمبر نے کافی اس میں ورکنگ کی ہے. میں خرم بھائی آپ سے بات کرتا ہوں, ماشاء اللہ ایک بہت بڑے بزنس گروپ کے چیف آپریٹنگ آفیسر. آپ کو بھی یہی ساری پرابلمز ہیں؟ اچھی بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں پہ میں ایگری کروں گا کہ ہاں ایسا ہی ہے, لیکن کچھ چیزیں میں یہ کہوں گا کہ ہمیں بھی ایز اے پاکستانی اون کرنی چاہیے کہ جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ہم ان کی نشاندہی بھی کریں. اور جس کا بالکل لیٹسٹ واقعہ یہ تھا کہ جی آج سے 4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے کرنگی میں آمد و رفت بہت ایزی سی آپ جا سکتے تھے, لیکن وہاں پہ ایک برج ہے جو کہ جام صادق برج کے نام سے بنا ہوا ہے اور جس کی حالت در بدر ٹوٹتی ہی جا رہی ہے. بہت بری حالت ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ جی مطلب اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ برج اللہ نہ کرے, جی اللہ نہ کرے, کچھ ہو گیا اس کو, تو جو کرنگی میں آنے والا طبقہ ہے جاب کرنے والا وہ کیسے آئے گا. تو میں نے اس کے لیے بڑی کوششیں کی کہ جو لوکل ہماری باڈی ہیں جن کو ہم نے خود سلیکٹ کیا ہوا ہے ان کے پاس میں گیا اور میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ برج کی حالت بہت بری ہوتی چلی جا رہی ہے, آپ کچھ کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے خفیہ پولیس لگا دی ہے, ہم چیک کر رہے ہیں کہ یہ کون خراب کر رہا ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون سی خفیہ پولیس ہے جو برج کو ٹھیک کرے گی یا برج کی حالت کو ٹھیک کرے گی. تو سوری ٹو سے مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ جی کہ کرنگی میں جانے کے لیے 6 لین کا برج ہونا چاہیے آنے کے لیے اور 6 لین کا برج ہونا چاہیے جانے کے لیے. جو ایگزسٹنگ برج ہے اس کو ٹھیک کر دیں. نہیں, وہ اگر ٹھیک ہو بھی گیا تو اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اب ہماری ٹریفک جو ہے وہ 40 سال پہلے کی نہیں رہی. اب اگر کوئی ایک گاڑی بھی بیچ میں خراب ہو جاتی ہے تو وہ اتنی لمبی لانگ کیو ہو جاتی ہے کہ وہ برج کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو انڈسٹریل ایریا میں جو جانے کے برج ہوتے ہیں جو اسپیشلی کنٹینرز ہیں یا وہ جو ٹرانسپورٹ کی بسیں ہیں جس سے ہم نے ٹائم پہ پہنچانا ہے اپنے ورکرز کو, کیونکہ دنیا میں سوئس واچ مشہور ہیں اس لیے کہ وہ ٹائم پہ چلتی ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے, سوئس لوگ ٹائم پہ چلتے ہیں, واچ کبھی بھی آپ کو ٹائم پہ نہیں پہنچا سکتی. بہت اچھی بات کیا. تو میں یہ چاہوں گا کہ پلیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی کراچی کے حالات ٹھیک ہو جائیں اور ہم دوبارہ ترقی کرنا شروع کریں تو آپ نے ضرور وہ چھوٹی چھوٹی آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی جو کہ ایک عام پبلک کے لیے پہنچنے کے لیے ہو. اگرچہ میں اپنی بڑی گاڑی میں پانی سے نکل کے آ گیا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے.
اگر میرا مزدور موٹر سائیکل پہ نہیں پہنچ سکا تو میں فیکٹری کیسے چلاؤں گا؟ میں اس کی ریپلیسمنٹ میں خود اپنے 2 ہاتھ تو استعمال کر لوں گا، لیکن جو باقی 600 ہاتھ ہیں وہ میں کہاں سے لے کر آؤں گا؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ریلائز کرنا پڑے گا اور ہمیں ان انڈسٹریوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. الحمدللہ کراچی از بلیسڈ ود لیجٹ بلینئر پیپل جو کہ کراچی کو سمجھتے ہیں اور کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس سے جا کے بات کریں، کیونکہ وہ جب بھی آگے آتے ہیں تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ابھی ٹھہر جائیے، دوبارہ آئیے گا. تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کب وقت آئے گا. نہیں آئے گا، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. دانش صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ ایف پی سی سی کے نمائندے. سر جیسے کہ 40 ملین کا ہمارے پاس ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا تھا IMF کے پیسے آنے کے بعد یہ ڈیفیسٹ کم ہوگا اور ڈالر نیچے آئے گا، ایکسپورٹ بڑھے گی، امپورٹ کم ہوگی، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا. سر دیکھیں، سب سے پہلے تو کمنگ ٹو دا ڈالر، اگر ہم ڈالر کی بات کریں تو ڈالر اگینسٹ یورو جو ہے دیر از اے کریکشن آف آلموسٹ 20%. ڈالر اور یورو کا جو ریشو تھا وہ 1.20 ہوتا تھا، جو آج یورو اس سے نیچے ہے. اف یو ٹاک اباؤٹ پاؤنڈ، برٹش پاؤنڈ، وہ 1.40 ہوتا تھا، وہ آج 1.14 پہ، وچ از اگین 20-22% کا ڈپریسیشن ہے. اگر آپ کمپیئر کریں پاکستان وچ از انڈر ڈیولپڈ کنٹری، ادھر جو ڈالر کی فلکچویشن ہے وہ یہ 31%. سو کمپیئر ٹو یورپ اینڈ کمپیئر ٹو UK وی آر اونلی ڈاؤن بائی 11%. جو پرابلم ہے پاکستان کی انڈسٹری کا، دیر از نو کنسسٹنسی. آج صبح اٹھیں گے ڈالر کا ریٹ کچھ اور ہوگا، کل کچھ اور ہوگا. سب سے بڑا جو پرابلم ہے ہمارے پاس جو یوٹیلیٹیز کے ریٹس ہیں وہ ہمیں پتہ چلنا ہے یوز کرنے کے 3 مہینے بعد. اس کی آسان الفاظوں میں آپ کو اگزامپل دوں کہ آپ نے عید کا سوٹ سلوایا، عید پہ آپ نے وہ یوز کر لیا اور 2 مہینے بعد آپ کے پاس درجی آ کے کہتا ہے کہ جی آپ کے سوٹ کے 1000 نہیں، میں 1200 روپے لوں گا. تو فار این ایکسپورٹ انڈسٹریز، میرا تعلق ہوم ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہے. ہوم ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جو بھی آرڈرز ہوتے ہیں دے آر پلیسڈ فار 6 months بیسس پہ. اس کے لیے آپ نے 6 مہینے پہلے پریڈکٹ کرنا ہوتا ہے آپ کی را مٹیریل کی پرائس کیا ہے، آپ کی یوٹیلیٹی کی پرائس کیا ہے، آپ کے فورن ایکسچینج جب پیسے آئیں گے وہ کیا پرائس پہ آئیں گے. آپ ان سب چیزوں کو فیکٹرز کو بیس کر کے آپ ایکسپورٹ میں بیچ رہے ہوتے ہیں. بٹ جب وہی چیزیں ایک ہفتے میں 215 سے 232 یا 232 سے 215 ہو جائے تو ایکسپورٹر اس معاملے میں کافی شیکی ہو جاتا ہے کہ شوڈ وی سیل اور شوڈ وی ویٹ. تو دیٹ از بگ ایشو جو کہ کنسسٹنسی نہیں ہے. KE کا ریٹ ہے، اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے. گیس کرائسس دیکھیں، ان مائی اوپینین پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ مانیٹرنگ ہے. ہم لوگ کے یہاں دیر از زیرو مانیٹرنگ. اف یو ٹاک اباؤٹ، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر آپ کسی ایئر لائن کی بات کرتے ہیں، PIA از ان لاس، کوئی دوسری ایئر لائن آتی ہے وہ دے آر آئدر ان بریک ایون اور دے میک پروفٹ. اسی طرح ہماری چھوٹی کمپنیز ہیں وہ پروفٹ میں ہوتی ہیں اور جو گورنمنٹ ادارے ہیں وہ لاس میں ہوتے ہیں بیکاز دیر از نو پراپر مانیٹرنگ. ہمارے یہاں روڈس کا جو حال ہے، اگین دیر از نو پراپر مانیٹرنگ. ہمارا FBR کا جو حال ہے، اگین ہم FBR کا کام ٹھیک ہے، ہم نے جو اپنا ٹیکس جمع کرایا اس کو تو وہ مانیٹر کر لیتے ہیں. ہم اپنے ٹیکس کے ساتھ ہم یہ بھی جمع کراتے ہیں کہ یہ 300 لوگ ہیں، ان سے ہم نے اس پیریڈ میں کام کیا، یہ ایکٹیو ٹیکس پیئر نہیں ہیں، اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. Unless and until we don't add our tax net, people in our tax net, we will stand where we are, اور یا ہم پیچھے ہی جاتے رہیں گے. ہمیں I agree, we need to increase our tax, we need to increase our tax net. جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں اب انہی کو اسکویز کرتے رہیں گے تو وہ تو اب بیچارے گنے کا جوس جتنا تھا وہ نکل چکا ہے. آگے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پریشر آ رہا ہے، جو ٹرینڈز ہیں اس وقت، ایکسپورٹ انڈسٹریز میں بی 3 years down the road, 3 months down the road, I don't see a very good future for export. سر 300 ارب روپے جو اس وقت ہمارا ٹارگیٹ ہے، ہم اسے کیسے کور کریں گے؟ میں آپ سے صاحب سے پوچھتا ہوں، آپ اس کا جواب ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے مہمانوں سے بات کر رہے تھے. اس وقت میں ایک رپورٹ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو BBC اردو نیوز نے 8 سپٹمبر کو BBC اردو نیوز میں شائع ہوئے کشمیر کے بارے میں، جس میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت وہاں پہ جہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، انڈین آرمی کس طرح ہمارے کشمیری بھائیوں پہ ظلم کر رہی ہے. ریسنٹلی وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ
مختلف قسم کی کارروائیاں کرنے کے لیے, دہشت گردی کرنے کے لیے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی پرائیویٹ وہیکلز کو یوز کر رہے ہیں. جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کی گاڑیاں وہ لے جاتے ہیں, اس میں لوگوں کو اغوا کرتے ہیں, لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں, انکاؤنٹر کرتے ہیں, ایون گاڑیوں کو بلاسٹ بھی کر دیتے ہیں, اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جہاں انہوں نے ظلم اور بربریت کی مثال وہاں قائم کی ہوئی ہے, ان پہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یہ ایک ریسنٹ ٹیکٹس ہے جو وہ یوز کر رہے ہیں. یہ ابھی بی بی سی اردو نیوز نے 8 سپٹمبر کو یہ خبر شائع کی ہے, جو بڑے افسوسناک بات ہے. وہاں کے لوگ بیچارے اتنے بے بس ہیں, ان کو منع بھی نہیں کر سکتے, صرف اس لیے کہ ان کی پہچان نہ ہو, کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ دھماکہ کس نے کیا, کون سی گاڑی آئی, کون اٹیک کر کے گیا. تو انڈین فوجی یہ ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں, پوری دنیا کو اس پہ شیم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد کرے, ان کی آزادی کے لیے ہم دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. جیسے کہ زاہد صاحب میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 7,300 ارب روپے کا ٹارگیٹ ہے تقریباً. جو حالات نظر آ رہے ہیں اور پھر سیلاب کے بعد کی جو صورتحال ہے, اس میں ہماری کراپ بہت خراب ہو گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے زمانے میں جو ہمیں نقصان کا اندیشہ ہے, ایون یہ کہ ہمیں گندم, چاول, یہ ساری چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی؟ گزارش یہ ہے کہ ویسے ہی یہ ٹارگیٹ جو ہے یہ مشکل ٹارگیٹ ہے, اور پھر اس کے بعد یہ جو سیلاب کی صورتحال ہو گئی ہے اس نے اور مشکل تر بنا دی ہے اس کو. یہ دیکھیں کہ جو ہماری کاٹن کی کراپ ہے یا رائس کی ہے, اس میں ڈیمیج ہوا ہے کافی, گنا خراب نقصان ہو گیا ہے. وہ شوگر انڈسٹری کے اوپر آ کے اس کا امپیکٹ بنے گا, اور جب الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں آپ امپورٹ کریں گے, امپورٹ بل بڑھے گا. تو کٹیل کیسے کریں گے؟ امپورٹ بل بڑھے گا, ایکسپورٹ آپ کی کم ہو جائیں گی, کیونکہ اس کی وجوہات تو آپ کے سارے جو انفراسٹرکچر ہے, اور پھر خصوصی طور پہ کراچی میں جو آپ نے جو جس طرح اس کی حالت کی ہوئی ہے کہ 80 ارب روپیہ انفراسٹرکچر سیس کے اندر سندھ حکومت کو وصول ہوتا ہے. پچھلے سال وصول ہوا ہے 81 ارب روپیہ. اب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی 81 ارب جو انفراسٹرکچر سیس میں آپ نے امپورٹ پہ وصول کیا کراچی سے, وہ کہاں پہ لگایا ہے, کون سی جگہ پہ آپ نے اس کو خرچ کیا, کون سے روڈ بنا دیے, کون سے پل بنا دیے, کیا انفراسٹرکچر مہیا کیا ہے. گیس مل نہیں رہی انڈسٹری کو, کہ الیکٹرک جو ہے اس کی منپلی ہے, اور پھر اس نے جو اشر کیا ہوا ہے وہ کمپیٹ کیسے کرے گا انڈسٹریلسٹ جو اپنے ریجنل, بنگلہ دیش کو کیسے کرے گا, انڈیا کو کیسے کرے گا. تو اور اسی وجہ سے کہ ڈاؤن کے اوپر ہے آپ کی ایکسپورٹ. اگر آپ اس کو ڈالر سے کنورٹ کریں تو پھر وہ بڑی ہوئی نظر آئے گی, ادروائز ایکچوئل جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے. یہ جو ٹارگٹ کی بھی بات کرتے ہیں نا ایف بی آر کے, اس کے اعداد و شمار بھی اسی طرح بتاتے ہیں کہ وہ جب ڈالر کی پرائس بڑھ گئی, روپے کی قیمت گر گئی, تو اس کو جب کیلکولیشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے ٹارگٹ بھی اچیو کر لیا ہے اور اتنا پرسنٹ ہم زیادہ اس میں چلے گئے ہیں, اور پھر واہ واہ ہوتی ہے کہ جناب ایف بی آر کی ٹیم نے بڑا کام کیا ہے, جبکہ ایکچوئل پوزیشن ایسی نہیں ہوتی ہے. تو اس میں بہت اندیشہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ جب کم ہو رہی ہے اور مزید کم ہونے کا اندیشہ ہے, اور امپورٹ آپ کی بڑھ جائے گی, تو یہ بہت مشکل ٹارگٹ ہے. ان کو چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشن کریں اور ان کو یہ اپنے حالات بتائیں. دیکھیں بہترین وکالت کرنی پڑے گی, پریزنٹیشن اچھے طریقے سے دیں ان کو. یہ آپ کی بات بجا ہے کہ اس وقت حکومت کو چاہیے وہ آئی ایم ایف سے اگین مذاکرات کرے, ان کو ساری سچویشن بتائے, اور ایون ان سے ریلیف لینے کی کوشش اگر کم از کم, اگر وہ پورا لون ویو نہیں کرتے, کم از کم ہمیں 5-6 سال کے لیے ریلیف دیا جائے. بالکل یہ ہماری حکومت کو, ہماری فائنانس منسٹری کو بات کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. خرم بھائی میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں, آپ نے بھی کراچی کے حوالے سے بات کی کہ آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, کراچی کے بزنس مین کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا. تو سر پھر کیا حل ہوا, کس طریقے سے؟ آپ کی چلے ول تو ہے, وش تو ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں ابھی میں نے میرے ایک دوست ہیں وہ رہتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی 1963 میں 25 اگست کو وہ حبیب بینک پاکستان سے لے گئے تھے, اور جا کے انہوں نے زورک میں اس کا مین آفس کھول دیا, اور ٹھیک 8 سال کے بعد جو انڈسٹریاں پاکستان میں تھیں وہ نیشنلائز ہو گئیں, تاکہ جو چیز آپ کی تھی وہ آپ سے لے لی گئی. آپ یہ سوچیں کہ اگر بزنس مین کو ہمیشہ یہ خوف رہے گا کہ اگر آج ہم نے ترقی کر لی اور وہ کبھی بھی حکومت ہم سے لے لے گی, تو وہ کبھی بھی پوری آنیسٹی کے ساتھ اس ملک میں کام نہیں کرے گا. تو ہر وقت ڈر لگا رہے گا. تو دیکھیں یہ ایک فیکٹ ہے, اس کو چھپایا نہیں جا سکتا, اور یہ ایک تاریخ کا ایک ایسا لمحہ تھا کہ جو بہت امیر لوگ تھے
جو بہت امیر لوگ تھے, جو بڑی بڑی فیملیاں تھیں, جن کا میں نام لوں گا تو رسپیکٹفلی مطلب مجھے اچھا نہیں لگے گا, وہ بالکل زمین پہ آ گئی. اور اس زمانے کے جو بزنس مین تھے انہوں نے توبہ کی تھی کہ ہم آئندہ کبھی بھی اس ملک میں اپنا پورا سرمایہ نہیں رکھیں گے. بینگ ایز اے پاکستانی بزنس مین, بینگ ایز پاکستانی, ہمیں وہ جو لوگ جن سے ہم نے ان کا سرمایہ چھین لیا تھا اوور نائٹ, ہمیں ان سے معافی مانگنی پڑے گی, اور ہمیں ان کو کہنا پڑے گا جی وی آر ویری سوری, ہم سے غلطی ہو گئی تھی, ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر اعتماد تھا, لیکن ہم نے یہ ایک غلط چیز کر لی, آئندہ ہم یہ چیز نہیں کریں گے. تو ہمیں سوری کہنا پڑے گا ایک دفعہ پلیز. مطلب آئی مے بی رانگ بٹ لیکن دس از ویری آنیسٹ, کیونکہ میں اپنے والد صاحب کو جانتا ہوں, میں ان والد صاحب کی ایج کے لوگوں کو جانتا ہوں جو ابھی بھی اس خوف سے باہر نہیں نکلے, جن کو ابھی بھی خوف ہے کہ جو ہمارے پاس جو 25% رہ گیا ہے کل کو وہ بھی نہ لیں. بہت اچھی بات کی آپ نے دانش بھائی. میں آپ سے اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اس وقت جو بزنس مین ہے وہ کیا سوچ رہا ہے, ادھر وہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے, نہیں کرنا چاہ رہا, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ یہاں سے شفٹ ہونے کے پلان بنا رہے ہیں, انڈسٹری باہر شفٹ کریں, بلکہ کر بھی چکے ہیں, آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. 2003 میں ہوم بیڈ ویئر کی جو ایکسپورٹ تھی 2003-2004 میں دے ٹچڈ $2 بلین ایکسپورٹ کا مارک انہوں نے ٹچ کیا تھا. اس وقت جو سیناریو ہوتا تھا, اس وقت کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے بزنس مین کو آن بورڈ لیا جاتا تھا, ان سے مشورہ کیا جاتا تھا. آبویسلی وی کی ناٹ بلیم دا گورنمنٹ اینڈ وی کی ناٹ بلیم دا بزنس کمیونٹی, اٹ از اے ٹیم ورک. اس کے بعد سے آؤٹ آف نو ویئر پتہ نہیں کیا ہوا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ واز کیپٹ اسائڈ. سارے ڈیسیجن جس طرح بھی امپورٹ پہ بین لگے ہیں, ایکسپورٹ کے ٹارگیٹس رکھے گئے ہیں, اس میں بزنس کمیونٹی کی ان پٹ لی ہی نہیں گئی. اس وقت جو ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ انہوں نے سیٹ کیا ہے, اس وقت یورپ کی آپ سچویشن دیکھیں, ریسیشن کی طرف ہو جا رہا ہے. یو کے, یو ایس اے, دے آر موونگ ٹورڈز ریسیشن. ان کے پاس اپنی یوٹیلیٹی کی بیکاز آف دس وار, یوکرین اینڈ رشیا وار, ان کے پاس ان کی یوٹیلیٹیز کی پرائسز, ان کی پیٹرول کی پرائسز, کاسٹ آف لیونگ اتنی بڑھ گئی ہے, دے ڈونٹ ہیو اسپیئر منی ٹو بائی ٹیکسٹائلس. اور ہم اپنے ٹارگیٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم اتنا اچیو کر لیں گے, تو ہم ایکسپورٹ کس کو کریں گے اور کیا کریں گے اف دے ڈونٹ ہیو اے بائنگ پاور. سو وی نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر, وی نیڈ ٹو برنگ آر کمیونٹی. اگین جو بات ہوئی کہ ہمیں اپنی بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس دینا پڑے گا, ان سے بات کرنی پڑے گی, ان سے پوچھنا پڑے گا, اینڈ دین وی ہیو ٹو میک دیز ڈیسیجنز. آؤٹ آف نو ویئر یہ تو اچانک سے کسی کے پورٹ پہ کنٹینر آئے ہیں اور صبح اچانک بین لگ جاتا ہے, تو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ایون فار اے ٹریڈر اور دی انڈسٹری. اب آج اگر میں نے اپنی فیکٹری کے لیے کوئی مشین منگائی ہے اور وہ پورٹ پہ پڑی ہے, تو مجھے 4 جگہوں سے لیٹر دینا ہے کہ دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی نیڈ ٹو امپورٹ دس مشین, تب جا کے وہ مشین چھوٹے گی. تو اگر آپ یہ ہرڈلز انڈسٹری کے لیے پیدا کر دیں گے تو ہو ول انویسٹ ان دس کنٹری. نمبر 2, یہاں پہ جو سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں ہے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں باہر سے لوگ آئے یہاں انویسٹ کریں. جو ہمارے یہاں جو دوسرا پرابلم ہے کہ ہمارا جو ورکنگ کلاس ہے یا جو مڈل کلاس ہے, جو آپ کی اسکل ورکرز ہوتے ہیں, دے آر پلاننگ ٹو موو ابراڈ اینڈ موسٹ آف دیم ہیو پلان ٹو موو ابراڈ. 1992 میں جب کمپیوٹر سائنس کا نیا دور آیا تھا, جرمنی آفرڈ فری نیشنلٹی فار کمپیوٹر انجینئرس. انڈیا نے کمپیوٹر انجینئرس کے پاسپورٹ کینسل کر دیے تھے. آج وہ آئی ٹی میں کہاں چلے گئے اور ہماری آئی ٹی کدھر کھڑی. تو برین ڈرین کی ہم بات کر رہے ہیں, اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستانی قوم میں, پاکستانی بچوں میں. وی آر آن پیپر وی آر دا 4th انٹیلیجنٹ پیپل ان دا ورلڈ, اور ہم اپنے جو مین برینز ہیں ان کو اگر باہر بھیج دیں گے, ان کو ہم یہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں دیں گے یا ان کو ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے. ابھی تو ہم بزنس سیکیورٹی کیا, ہم تو ایز اے سویلین ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. کوئی بھی آتا ہے 2 سیکنڈ میں موبائل وغیرہ لے کے چلا جاتا ہے, تو ہمارے پاس تو مینٹلی یہی سیکیورٹی نہیں ہے. تو ہم بزنس سیکیورٹی کی تو بات ہم اس وقت کریں کہ جب ہم وی فیل آر سیلف سیف, کہ جی ہم اس شہر میں سیف ہیں. ابھی تو پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ سیلاب کی وجہ سے, I'm sure کافی جینیون لوگ بھی آ رہے ہوں گے, جو نان جینیون لوگ آ رہے ہیں جن کے ٹارگیٹس کچھ اور ہیں, مے بی لینڈ گریبنگ, مے بی چوری ڈکیتی, مے بی مگنگ. تو ان کے لیے ان کو کس طرح ہم ہینڈل کریں گے؟ وی نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر, وی نیڈ ٹو سی اینڈ وی نیڈ ٹو مانیٹر
کہ یہاں پہ اس چیز کو کس طرح کنٹرول. ایسے ایسے لوگ ہیں جو 4 بار پکڑے گئے ہیں کیسز میں اور وہ چھوٹ جاتے ہیں بیکاز آف لیک آف ایویڈینس. سو دیر از نو سچ تھنگ ایز مانیٹرنگ ونس اگین, کیونکہ ہمارے یہاں ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے بیکاز ہم نے ایسے بہت چیلنجز ہیں. ٹریفک کا جو مسئلہ ہے کراچی میں, وہ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس دیا جن کے پاس روڈ سینس ہی نہیں ہے. آپ یو اے چلے جائیں, آپ کہیں اور چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو 3 سال تک پوائنٹس دیے جاتے ہیں جو مانیٹر ہوتے ہیں. اگر آپ کے 12 پوائنٹس ہو گئے آپ کا لائسنس کینسل. یہاں پہ تو سال میں 25 چلان ہو جائے, نو بڈی از بادرڈ. تو یہاں تو انفیکٹ ڈرائیورس کی کوشش ہوتی ہے کہ چلان ہوا رہے تاکہ اگلا چلان نہ ہو. تو اگین وی نیڈ ٹو اپنا انفراسٹرکچر ہمیں سیدھا کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی مانیٹرنگ امپروو کرنی پڑے گی, اور ہمیں گورنمنٹ اینڈ پبلک پارٹنرشپس کی طرف جانا پڑے گا تاکہ ہماری یہ ساری چیزیں امپروو ہوں. خرم بھائی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسا کہ دانش بھائی نے کہا کہ برین ڈرین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس طرح تو ہمارے جو ٹیلنٹ ہے, موسٹ ٹیلنٹڈ ہماری پاکستانی قوم ہے ماشاء اللہ پوری دنیا میں. تو آپ نے تو بزنس کی بات کی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تو برین ڈرین ہو جائے گا. ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے, جو ٹرین ہے ہمارا, وہ باہر جانے کو تیار بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں, مجھے آپشن تھا کہ میں پاکستان سے باہر اپنی فیملی کو موو کر لوں. ایک ایسا وقت آ گیا تھا, میں نے منع کر دیا. ایسے کتنے لوگ منع کریں گے؟ سوال یہ ہوتا ہے. جہاں تک سوال رہا لا اینڈ آرڈر سچویشن کا, تو آج سے ٹھیک 3 سال پہلے کراچی واز مور سیفر پلیس دین پیرس. یہ 3 سال میں ہم نے کیا ایسا کر دیا کہ ہم دوبارہ خراب کرنے لے کے چلے گئے؟ مطلب ہمارے پاس فگر موجود ہے, آفیشیل فگر موجود ہے. کراچی واز مور سیفر دین پیرس, مور سیفر دین لنڈن, مور سیفر دین بامبے. آج کیا ہو گیا 3 سال میں؟ لوگ تو وہی ہیں جو دیکھنے والے ہیں. کیا انہوں نے گوز ٹو ہینڈ, کیا انہوں نے مانیٹرنگ کرنا چھوڑ دی؟ کیوں اونرشپ کرنے کو تیار نہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں بس ہی چھوڑ دیا گیا. مانیٹرنگ کرنا چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ دیکھیں, فرینڈز آف پاکستان کو آگے آنا پڑے گا. اگر جب تک فرینڈز آف پاکستان آگے نہیں آئیں گے, یہ مانیٹرنگ چھوٹتی رہے گی, آتی رہے گی. جب آپ 3 سال پہلے کراچی کو سب سے سیفسٹ سٹی بنا سکتے ہیں, تو اب کیوں نہیں بنا سکتے؟ وائی ناٹ ٹوڈے؟ کیوں نہیں؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ سیلاب زدگان سے پریشان ہیں, تو کیوں نہیں ہم ہر بزنس مین ایک فیملی کو اڈاپٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی, ہم آپ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہم آپ کو, جیسے ہمارے گھر میں 4 آدمیوں کا کھانا بنتا ہے, ایک 5واں کھانا اور بن جائے گا. لیکن آپ کھانے کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کا حصہ دار بھی بنیں گے, آپ کام بھی کریں گے. آپ جب یہاں پر آ گئے ہیں تو ہم آپ کو جاب دینے کو تیار ہیں. تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے ان سے جاب نہیں کرانی, ان کو 2 مہینے مفت میں کھانا کھلا کے واپس ان کے گاؤں میں بھیجنا ہے. کیوں بھائی؟ اگر دنیا نے, اگر اللہ میاں نے موقع دے دیا ہے ان کو اس بڑے شہر میں آنے کا, آباد ہونے کا, تو کیا ان کا حق نہیں ہے یہاں پہ آباد ہونے کا؟ ٹھیک ہے خرم بھائی, آپ کا جواب آ گیا. میں ملتا ہوں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم خرم خلیل نینی تال والا صاحب سے بات کر رہے تھے, جو کہ بتا رہے تھے اس وقت جو ایشوز کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. جی خرم بھائی, آپ وہیں سے کیری آن کیجیے. دیکھیں, اگر میں یہ کہوں کہ آج ہمارے سندھی بھائی اگر کراچی آ گئے ہیں, پلیز میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں کی یونیورسٹیز میں, یہاں کے کالجز میں, یہاں کے وہ انسٹیٹیوشن جو آپ کو کوئی چیز سکھا سکتے ہیں, پلیز وہاں جائیے اور داخلہ لے لیجیے. داخلہ لیں, ایڈمیشن لیں. اور اگر اس داخلے کی فیس کے لیے ان کو کوئی پرابلم ہو رہی ہو تو ہمیں بزنس کمیونٹی کو آگے بتائیے گا, ہم آگے آئیں گے. بہت اچھی بات, کیونکہ ہمیں اسکلز ورکر کی سخت یہ ضرورت خرم ہے. خلیل نینی تال والا صاحب کی طرف سے ایک میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو فلڈ وکٹمز ہیں اور جو کراچی میں آ گئے ہیں. یہ بہت بڑی زبردست بات کی. ان کو چاہیے وہ یہاں ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں, ایڈمیشن لیں کالجز میں, اسکول میں, یونیورسٹیز میں. اور ایون فیس کا ایشو ہے, تو جیسا کہ خرم بھائی نے کہا, بزنس کمیونٹی تیار ہے ان کی فیسز پے کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں, بینگ ایز اے اسکول اونر, ہم بچوں کو بھی آپ کے لے سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اون کریں اس شہر کو. آپ کہیں کہ جیسے سندھ ویسا کراچی, نمبر 1. دوسرا یہ, اور آپ پلیز اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. یہ جو ایک اسکیم آپ نے بنائی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, یہ دنیا میں ہر ملک میں ہوتی ہے کہ جی آپ نے 12,000 دے دیے لوگوں کو
لائن لگا دی نا. مطلب جیسے میں کورنگی جاتا ہوں اور میں اپنے فیکٹری کے باہر بورڈ لگاتا ہوں کہ مجھے ورکرز کی ضرورت ہے, اسکل ورکر کی ضرورت ہے, تو میری فیکٹری کے باہر لائن نہیں لگتی. لیکن میری فیکٹری سے پہلے ہی کاٹھی کا ایک بینک ہے جہاں پہ روزانہ صبح لائن لگتی ہے اسکل ورکرز کی کیش لینے کے لیے, کیونکہ وہاں سے گورنمنٹ آف پاکستان ان کو 12,000 روپے 15,000 روپے کی بنیاد پہ پیسے دیے جا رہی ہے. یہی لائن اگر میری فیکٹری کے باہر لگی ہوئی ہوگی ورکرز کی تو میں ان کو کچھ سکھا سکوں گا اور یہ 12,000 روپے سے زیادہ وہ کما سکیں گے. لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا میں سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ کو گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے 2800 سوئس فرینک پر پرسن, لیکن وہ فوراً آپ کو بلاتی ہے اور کہتی کہ جی پلیز آپ کو کیا کام آتا ہے, آپ کو پینٹ کا کام آتا ہے, کیا کام آتا ہے آپ کو. اگر نہیں آتا نا تو کہتی جی یہ رہا انسٹیٹیوٹ, جائیے جا کے سیکھیے. اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ صبح سویرے 6 بجے ٹرین اسٹیشن کے بالکل اینڈ میں لے جائیں گے اور ان کے ہاتھ میں دے دیں گے کپڑا, برش اور شیمپو. ان سے کہیں گے پوری ٹرین دھو. یہ تو دھونا تو آتا ہوگا نا. تو کبھی بھی وہ مفت میں پیسے نہیں دیتے. بہترین بات کی آپ. تو آپ یہ سمجھے کہ اگر آپ نے کسی کو مفت میں پیسے دے دیے تو اس کے کام کرنے کی اسکلز کو آپ نے دبا دیا. خدارا پلیز یہ مفت میں پیسے دینا بند کر دیجئے. جس دن آپ یہ بند کر دیں گے اسی دن پاکستانی قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی. اور اگر آپ پیسے دے رہے ہیں تو آپ ان سے کہیں گے جی 12,000 روپے لو اور جا کے اسکول کی فیس دو اور سیکھو اپنے آپ کو. اور 3 مہینے کے بعد 12,000 نہیں ملیں گے. 3 مہینے کے بعد آپ نے 2,000 روپے پر منتھ کے ساتھ گورنمنٹ کو جمع کرانا ہے جو آپ لے چکے ہیں, جو کہ سوئس بھی یہی کرتا ہے. بہت اچھی, دنیا بھی یہی کرتا ہے. بہت اچھی. قاضی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ساری چیزیں تو ہم نے ذکر کر لی ہیں, ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں. آپ کراچی چیمبر کے نائب صدر ہیں, کیا سجیشن دیں گے کس طرح ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کریں, بزنس مین کس طرح مقابلہ کریں, حکومت کو کیا سجیشن دیں گے جو آنے والے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی پرابلمز آنے والے ہیں؟ اس میں گزارش یہ ہے جی کہ حکومت کو بھی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز بنانی پڑیں گی, بر وقت ڈیسیژنز لینے پڑیں گے جو یہاں نہیں لیے جاتے. ڈالر کی پوزیشن بھی اسی طرح اوپر گیا ڈالر کہ اس پہ بر وقت فیصلہ نہیں کیا کہ ہم پتہ نہیں کتنے دن ہیں کتنے مہینے ہیں جو اس وقت حکومت موجود ہے, وہ اسی کشمکش کے اندر یہ معاملات بگڑتے چلے گئے اور ڈالر جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. ابھی شارٹ ٹرم پالیسی کے ایک سجیسٹ کرتے ہیں ہم کہ یہ جس طرح خرم صاحب نے بات کی ہے نا, یہ اسکلڈ لیبر کی اس طرح کی, اس کی حکومت کو چاہیے کہ جتنے بھی یو ایز کے جتنے کنٹریز وہ ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ جا کے برادر ملکوں کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ یہ بہت شاندار اور بڑا شارٹ ٹرم ہے کہ ورکرز کو باہر بھیجیں. آپ دیکھیں نا پچھلا اگر کوئی اس طرف دھیان نہیں دیتا کہ 30-32 بلین ڈالر اگر سالانہ وہ آپ کو نہ بھیج رہے ہوتے تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا اشر ہو چکا سر. اس سے کہیں زیادہ ہم ریمیٹنسیز منگا سکتے ہیں اگر ہم اسکل لیبر کو باہر بھیجیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو یہ بہت شاندار موقع بھی ہے, تو بڑا آسان ہے, بہت آسان ہے اور یہ شارٹ ٹرم ہے. کوئک آپ کو رسپانس ملے گا, وہ جیسے وہاں جائیں گے آپ کو پیسے فارن ایکسچینج آنا شروع ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. سر مور دین 60% ہمارے پاس یوتھ ہے, بس اس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. فرم بھائی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے پروگرام کے آخر میں کہ بہت بہت شکریہ کہنے کا آپ نے موقع دیا. میں یہ کہوں گا کہ جی سمپل 2 جملے, انف از انف. ٹھیک ہے دانش قائد صاحب, جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس مور دین 60% یوتھ ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے, جو دنیا میں اتنی یوتھ پاپولیشن کہیں پہ بھی نہیں ہے, لیکن ہم اس کو کیپٹلائز نہیں کر پا رہے ہیں. قائد صاحب نے بھی کہا ہم باہر بھیجیں. جو ریمیٹنسز ہمارے پاس 30-32 بلین کے آ رہے ہیں, ہم اس کو 40-50 تک لے آ سکتے ہیں. بہت آسان ہے. دیکھیں ہمارے پاس جو سب سے زیادہ پرابلم ہے, ہمارے پاس اسکل دینے کے لیے انسٹیٹیوٹس ہی موجود نہیں ہیں. ہمارے یہاں ٹیکسٹائل میں تو اب جا کے پچھلے 20 سال میں کچھ انسٹیٹیوٹس آ گئے. آپ مجھے کوئی اچھا انسٹیٹیوٹ بتا دیں جہاں پہ آپ کارپینٹر کو ٹرین کرتے ہوں, پلمبرنگ ٹرین کرتے ہوں یا الیکٹریشین کی ٹریننگ آپ دیتے ہوں. وی نیڈ ٹو فوکس آن اس طرح کے انسٹیٹیوٹس جہاں پہ آپ اس طرح کی ٹریننگ دیں. بیکاز باہر تو جانا ٹھیک ہے, دے ول سینڈ فورن کرنسی ٹو پاکستان,
یہاں پہ پاکستان میں اٹسیلف اٹس اے بگ اپرچونٹی، کیونکہ ابھی اگر آپ کو اپنے گھر میں بھی الیکٹریشین بلانا پڑ جائے یا پلمبر بلانا پڑ جائے تو آپ کو 3 دن اس کو فون کرنے پڑتے ہیں، اس کے چوتھے دن وہ آتا ہے، وچ مینس دیر از اے شارٹیج آف اسکل لیبر. تو وی نیڈ ٹو ٹرین آر لیبر اینڈ دین کیپٹلائز آن دیم، اور ان کے اوپر ذمہ داری ڈال کے ان سے پھر ہم کافی ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. جی خرم بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ایک امن ٹیک ہے یہاں پہ کورنگی میں، اینڈ وی آر ویری تھینک فل. جب سے وہ آئے ہیں تو ہمیں کورنگی میں اسکل لیول کی کوئی پرابلم نہیں ہے. انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ اپنی کوئی پرانی مشین جو آپ استعمال نہیں کرتے وہ ہمیں دے دیجئے، ہم اس کو پورا کھول دیں گے اور یہاں بچوں کو سکھائیں گے، پھر جوڑ دیں گے، پھر کھول دیں گے، پھر جوڑ دیں گے، پھر کھول دیں گے، پھر جوڑ دیں گے. اب جب اس سے کھول بند کرنے کے بعد جو بچے سیکھیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ دوسرا حکومت کو چاہیے جی کہ آئی ٹی کے اندر جو ہے وہ توجہ کریں. اس میں بڑا پوٹینشیل بھی ہے، اسکوپ بھی ہے، بہت بڑا سیکٹر ہے. اپریشیٹ کرنا چاہیے. ابھی کچھ منسٹری جو اس کی ہے انہوں نے کام کیا ہے اور $2 بلین سے ہماری زیادہ ایکسپورٹ ہو چکی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، بہت کم ہے. اس میں کم از کم کچھ بھی نہیں نا. اگر تھوڑی سی محنت کرے پالیسی. ابھی دیکھیں نا اس موقع کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا، جو ابھی شور شرابہ کرنے کراچی چیمبر میں بڑا احتجاج کیا. فائنانس منسٹر کو کہا کہ بھائی ان کو بتائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، تو وہ انہوں نے اس پہ ہٹا دیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو $10 بلین تک بڑے آسانی سے لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. آج کے پروگرام میں یہ بات واضح ہوئی کہ ہمارے بزنس کمیونٹی تیار ہے. اس وقت جو کرائسس کی صورتحال ہے، بزنس مین، بزنس کمیونٹی کے لوگ تیار ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، حکومت کی مدد کرنے کے لیے. مشکل صورتحال ہے لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی پاکستانی قوم، پاکستانی فوج، عوام سب مل کے اس مشکل صورتحال سے نکل جائیں گے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ تعالی ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان ہماری جان، ہماری شان، ہماری آن. سب سے پہلے پاکستان زندہ باد.